السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج کے ویلاگ میں یہ جو بڑی تیزی سے بدلتا ہوا منظرنامہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے اور اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں۔ کیا 20 جنوری کا ہی ایک فیکٹر ہے کہ اس وجہ اتنی بڑی جلدی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ رہائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں شیر و شکر ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ریٹائرمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک اہم شخصیت کا ٹیلی فون ہیک بھی ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں جناب ایک شادی سے، اور یہ شادی گوجر خان میں ہوئی، اور اس میں جو جناب شخصیت، اہم ترین شخصیت تھی، وہ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں چونکہ، اور جب سیاسی لوگ جاتے ہیں تو ان کا خاصا احترام کیا جاتا ہے۔ اب یہ ان کے اتنے قریبی عزیزوں کی اور قریبی ساتھیوں کی جناب یہ تقریب تھی کہ ان کی شرکت بہت زیادہ ضروری تھی، دولہا کے ساتھ کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، اور دوسری طرف جناب افتاد زمانہ سمجھیں یا جناب وقت کی بے رحمی کہ جناب دولہے کو جو ہار پہنایا گیا وہ عمران خان کی جناب تصویر والا ہار تھا، خاص طور پر اہتمام کیا گیا، اور جب عمران خان صاحب کی جناب وہ تصویر والا ہار پہنایا گیا تو خاص طور پر ڈھولچی سے کہا گیا جناب بجاؤ ڈھول، اور ڈھول بجانے کے بعد اس وقت نعرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے، اور جناب نوٹ لٹائے گئے۔ یہ بڑا عجیب سا وقت تھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نہ وہاں سے کھسک سکتے تھے، نہ جا سکتے تھے، ان کے چہرے کے بہرحال تاثرات نمایاں تھے۔ اسے کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، وہ آواز جو بار موجود تھی آپ کی سڑکوں پر، اگرچہ آپ نے بڑی پابندیاں لگا دی تھی کہ کوئی شخص عمران خان کا نام نہیں لے سکتا، کوئی شخص عمران خان کی جماعت کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتا، آپ نے اس کی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا۔ لیکن یہ پھر وہی بات کہ جناب وقت کی بے رحمی سمجھیں کہ وہ آواز، وہ تصویر اب آپ کے گھروں تک پہنچ گئی ہے، اپنی نجی محافل اور ذاتی سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان تک پہنچ چکی ہے، اور آپ تمام تر مخالفت کے باوجود وہاں بول نہیں سکتے، وہاں بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ عجیب سی صورتحال تھی۔ دوسری طرف آتے ہیں جناب 19 افراد جو رہا ہوئے ہیں، خاص طور پر ملٹری ٹرائل کے بعد اب ان کو معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے عام معافی، اسے عام معافی تو کسی طور پر بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عام معافی وہ ہوتی ہے جو چھوٹے بڑے کم جرم زیادہ جرم والے سب کو عام عمومی معافی دے دی جاتی ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ ٹوٹل جناب 103 افراد تھے جن کو ملٹری ٹرائل کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا، اور اس سلیکٹ کرنے میں کئی مہینے لگے تھے، اور ایسے جناب شواہد کی بنیاد پر، ایسی ویڈیو فوٹیجز کی بنیاد پر، ایسی جناب ٹیلی فون کالز کی بنیاد پر ان کی سلیکشن کی گئی کہ جناب ان کو ملٹری ٹرائل میں جا کر دینا ہے، اور پھر ان کے ہینڈ اوور کیا گیا۔ ان میں سے جناب سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ آیا کہ جناب جب تک یہ فائنل فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو رہا ہونے والے یا جو اپنی سزا کاٹ چکے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو اس پہلے مرحلے میں 18 لوگ جناب رہا ہوئے تھے اور 85 افراد باقی بچ گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو فیصلہ آیا جس میں اجازت دی گئی کہ جناب ان کے فیصلے آپ سنا دیں، تو اس میں جناب پہلے مرحلے پر جناب 20 افراد تھے، ان کو جناب سزائیں سنائی گئیں، اور اس کے بعد پھر 65 افراد مزید جو بچتے تھے ان کو بھی سزائیں سنا کے لگتا ہے ایسے کہ جلدی صورتحال کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ان میں سے جناب 19 افراد کو باقاعدہ رہا کر دیا گیا۔ عام طور پر کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ ان لوگوں نے معافی مانگی ہے، انہوں نے اپنے معافی نامے پر دستخط کیے ہیں اور فوجی ٹرائل سے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کتنے قسم کے؟ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جناب۔ ایک تو ان میں سے وہ ہے جناب جو سمیع وزیر، یہ جب گیا تھا تو گبرو نوجوان، بہت زیادہ بولنے والا، اب جب آیا ہے تو مینٹلی اس پر اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، بات کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی یاداشت ختم ہو چکی ہے، لوگوں کو پہچانتا مشکل سے ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اڑ جاتا ہے۔ مطلب اس حد تک اس پر تشدد کیا گیا ہے، اور وہ زندہ لاش جیسے ہوتی ہے ایک وصول کی جاتی ہے، اور اس کو یعنی جب رہا کیا گیا تو بیڈ پر رہا کیا گیا۔ مطلب یہ اس کی صورتحال ہے، یہ اس کی پوزیشن ہے جو اس پر تشدد کیا گیا۔ اور باقی لوگوں پر بھی اب تک جو جناب انٹرویوز آ رہے ہیں انہوں نے رہائی کے بعد خاموش نہیں ہوئے، ایک پل کے لیے بھی وہ لوگ خاموش نہیں ہوئے، آتے ہی انہوں نے بولنا شروع کر دیا، بلکہ جو پہلا نعرہ لگایا وہ تھا عمران خان زندہ باد۔ میں جناب چند آپ کو ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں جس میں جناب یہ لوگ باہر آتے ہی بھرپور قسم کی نعرہ بازی کر رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔
الحمدللہ 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 خان کا سپاہی نہ بکنے والا نہ جھکنے والا نہ ڈرنے والا. دیکھو راضی کا تو یہ لوگ جو رہا ہوئے ہیں جناب یہ پشاور سے اور لاہور سے رہا ہوئے، ایک آدھ اور جیل بھی ہے جہاں سے ان کی رہائی ہوئی، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. دیکھیں جو لاہور سے رہا ہوئے ہیں یہاں پنجاب ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور دوسری طرف جو پشاور ہے، پشاور میں صاحب زیر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لہٰذا وہاں جیل سے جو رہائی ہوئی ہے وہ کسی اور انداز، وہ زیادہ جناب اچھے انداز میں زیادہ کانفیڈنٹ تھے لوگ، اور وہاں جناب جب ان لوگوں کو رہا کیا گیا تو وہ باقاعدہ نعرے بازی کرتے رہے، ایک جلوس کی شکل میں گئے. کیا منظر تھا ذرا یہ بھی دیکھیں. لیڈر لیڈر ایک اشارہ، حاضر حاضر رہو ہمارا. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا؟ پشاور سے رہا ہونے والوں میں جناب ایک نام یاسر نواز کا بھی ہے. یہ نوجوان ہے، ابھی تک کمٹمنٹ ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس کو جو جتنے بھی تھرڈ ڈگری قسم کے جناب اس پر آزمائے گئے ہنر وہ کسی کام کے نہیں آ سکے. وہ جناب اب بھی وہ عمران خان صاحب کا شہدائی ہے، کل بھی شہدائی تھا. آپ بھی رہا ہوتے ہوئے پہلا جو نام لے رہا ہے وہ عمران خان کا لے رہا ہے. وہ کہہ رہے جی ہماری آزادی، ہماری رہائی کسی کام کی نہیں، یہ بالکل بے معنی ہے. جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے اس وقت تک ہماری رہائی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. کیا کہہ رہے یاسر نواز ذرا سنیں. میرا نام یاسر نواز ہے، میں مردان سے میرا تعلق ہے، اور 9 مئی میں قید ہوا ہوں 17 تاریخ پہ، اور بے گناہ بے قصور 20 مہینے ہم نے قید میں گزارے، اور تقریباً ابھی بھی ہمارے آزادی آج 20 مہینے بعد ہو گئی. لیکن یہ آزادی ہماری آزادی نہیں ہے. حقیقی آزادی ہمیں تب ملے گا خان جب رہا ہو جائے گا اور ہمارے اور کارکن رہا ہو جائیں گے، انشاءاللہ پھر ہماری آزادی ہوگی. دوسری طرف جناب لاہور سے جو رہا ہوئے حافظ بلاول ہے جناب، اب جو سرکاری ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہیں کہ جناب اس نے معافی نامہ بھی دیا، فلاں بھی دیا، لیکن یہ رہا ہو کر کہتے ہیں جی ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، تو کس چیز کی معافی نامہ، کس قسم کی معافی مانگتے؟ ہم نے کوئی ایسا معافی نامہ نہیں دیا، بلکہ اس کی رہائی کے بعد اسے ایک مرتبہ پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس موقع پر جناب صنم جاوید وہاں پر موجود تھیں اور وہ انہیں جناب لے آئی اور انہوں نے اس کو وہاں دوبارہ ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونے دیا. لیکن یہاں پر حافظ بلاول کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جناب ٹارچر کیا گیا، ان پر، حسان پر، عباد فاروق پر اور دیگر لوگوں پر بے حد تشدد کیا گیا. خاص طور پر گرفتاری کے ابتدائی دنوں میں انہیں بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا. ہاں البتہ یہ جو لاسٹ 1-2 مہینے تھے اس پر جناب ان پر ہاتھ ہولا رکھا گیا، ان کی صحت بھی بحال ہوئی اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جناب بڑے بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں. حافظ بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. جی لاہور سے آج ملٹری کورٹ کے پہلے جو ہیں وہ پرزنر رہا ہوئے ہیں حافظ بلاول صاحب، اور ابھی ان کو یہ باہر نکلے بھی ہیں تو ان کو وہاں پہ ایم آئی والے پھر روک کے کھڑے ہوئے تھے. ایک تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی، آپ نے بے گناہ لوگوں کو 2-2 سال جیلوں میں رکھا ہے، کچھ آپ ثابت نہیں کر سکے. ان کی بھی اب یہ بتا رہے تھے کہ میری ایک ڈانس کرتے کی ویڈیو تھی. اب کسی ڈانس کرتے کی ویڈیو کو آپ نے 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد آپ پھر پہنچ گئے ان کو اٹھانے کے لیے. لوگوں کو یہ گمشدہ کرنے کا اور جبری لاپتہ کرنے کا یہ سسٹم تو ایٹ لیسٹ بند کریں نا. جیل سے لوگ نکلتے ہیں، آپ لوگوں کے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں، 2-2 سال سے مائیں ان کے گھروں میں ان کے رستے دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر کے نکلتے ہیں، آپ ان کو پھر اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں. جی ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ. ہمیں بدترین ٹارچر کیا گیا. میں، میاں عباد، میاں اکرم، حسان نیازی اور جتنے میرے ساتھی ہیں سب کے ساتھ ظلم کیا گیا. ہمیں بنیادی حقوق نہیں دیے گئے. وہاں پہ ایک کھانے پینے کی چیز کے لیے منت ترلے کرنے پڑے. میں صرف اپنی عدالتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ سزائیں پوری طور پہ کالعدم قرار کرے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے ان لوگوں کی، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ کوئی جلاؤ گراؤ. اب میں 2 سال مجھے سزا دے کے رکھا آپ لوگوں نے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سال میں کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ کیا میرے پاس کوئی ہتھیار تھا، کوئی اسلحہ تھا، کوئی جھنڈا تھا، کوئی ڈنڈا تھا؟ آئی واز ڈانسنگ ایٹ دا اسپورٹ. اور آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا، 20 مہینے مجھے رکھا، نظر بند رکھا، غیر انسانی سلوک کیا گیا میرے ساتھ. کوئی بات نہیں، وقت یہ نہیں رہا
وہ نہیں رہا, یہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو جواب دینا ہے, آج نہیں کل نہیں, آنے والی نسلیں آپ سے سوال کریں گی اور آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں اپنی معزز عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی مہربانی ان تمام سزاؤں کو جو ہے وہ معطل کریں اور آپ جو ہے سول کا فیصلہ دیں کائنڈلی. اور آپ کی بڑی مہربانی. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جو 19 لوگ رہا ہوئے ہیں جناب, انہی میں ایک سلیمان بھی ہے. اس کی گفتگو بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ان کو جناب بڑا پریشر ڈالا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ معافی مانگے اور اپنے انداز میں معافی منگوانے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ یاسر ہے اور دوسرے لوگ ہیں, ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ان سے جب رہائی ہونے لگی تھی تو ان سے کہا گیا کہ جناب آپ معافی مانگے. اور جب انہوں نے اس انداز میں معافی مانگنے کے کہ ہمیں تو عمران خان نے کہا تھا یہ جا کر تخریب کاری کرو, ہم نے کی ہے, اس انداز میں معافی مانگنے سے انکار کیا, تو پھر وہ کہتے جی ہم پر سفید کاغذ سے کچھ دستخط کرائے گئے. یہ اس کی حقیقت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سلیمان کیا کہہ رہے ذرا سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد سلیمان گرلور سے میرا تعلق ہے اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ایک بڑا سازش تھا. اس میں پاکستان تحریک انصاف نہ پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر کسی بھی جرم میں نہ شامل ہے اور نہ میرے کپتان نے کسی ورکر کو بتایا تھا کہ آپ نقصان کرو. لیکن یہ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے خلاف ایک بڑا سازش ہے, پاکستان تحریک انصاف کی کمزور کرنے کا اور عمران خان کمزور کرنے کا بڑا سازش ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ڈٹ کے کھڑا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑا ہے. لیکن ہم آزاد نہیں ہے, اس وقت ہم آزاد نہیں ہے جب تک ہمارا پیارا لیڈر, ہمارا دلیر لیڈر, ہمارا ملنگ لیڈر ہمارے درمیان میں نہیں ہوگا اور ہمارے کارکن ہمارے درمیان میں نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم خان کی رہائی کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ قربانی کے لیے بھی ہم تیار ہیں. انشاءاللہ یہ قربانی کسی کی قربانی نہیں ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اور عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جی اب بات کرتے ہیں جناب کہ ایک اہم شخصیت کا ٹیلی فون ہیک ہو گیا اور یہ جو خبر دی ہے یہ شہزاد اکبر صاحب نے دی ہے. سابق مشیر وزیر اعظم احتساب کے حوالے سے یہ ان کے مشیر رہے اور اس وقت جناب پاکستان سے باہر ہیں, یہ لندن میں مقیم ہے, لیکن ان کے سورسز بالکل موجود ہیں. یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی جو جیل سے تصویر لیک ہوئی تھی وہ سب سے پہلے ان کے پاس ان کے ذریعے لیک ہوئی تھی اور وہ پہنچی تھی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وہ خبریں دیتے رہتے ہیں, ان میں سے میکسیمم خبریں جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں, اکثر درست ہوتی ہیں اور بعد میں ثابت بھی ہو چکی ہیں. وہ جناب دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی کے نمبر 1 سربراہ جو ہیں ان کا ٹیلی فون ہیک کر لیا گیا ہے اور صاف ظاہر ہے یہ ہیکنگ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے جو مخالف ممالک ہیں ان میں سے کسی ایک کی. شہزاد اکبر صاحب نے نام نہیں لیا کہ پاکستان کی کون سی ایجنسی تھی, لیکن پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ نمبر 1 ایجنسی کون ہے اور ان کا نمبر 1 جو ہوتا ہے اس کا عہدہ کیا ہوتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں جناب کہ جو ہیک کرنے والے تھے انہیں کچھ ملا نہیں. ان میں جو زیادہ تر چیزیں تھی وہ جناب انڈین گانے تھے, بالی ووڈ کی جناب کچھ جناب رقص وغیرہ, اور اس کو علاوہ ایشوریا رائے کے حوالے سے بھی اچھی خاصی سرچ ہسٹری پائی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب جو ایجنسی کے سربراہ ہیں وہ خاصے انٹرسٹڈ تھے. اچھا, اس حوالے سے جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ہیک ہو گیا, لیکن جو ایجنسیوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ کہاں کس انداز میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یہ علیحدہ بات ہوتی ہے. بعض اوقات اپنے ٹیلی فون کو خود ہیک کروایا جاتا ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہیکرز کو کنٹرول کیا جا سکے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نیٹ ورک کو اور ان پر جو ٹارگٹ کرنے والے ہیں ان سے باخبر رہا جائے, ان کو جناب ٹریس آؤٹ کیا جائے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جناب انہیں حاصل وصول کچھ نہیں ہوا جو بھی انہوں نے جناب کیا. اس حوالے سے مختصر سی گفتگو سنیں کیا کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب, ملاحظہ فرمائیں. اور ان کی وہ چوائس آف جو تھی میوزک اور ڈانسز جو ہیں وہ زیادہ ہی اس کے اندر نکلے ہیں, اور براؤزنگ ہسٹری بھی جو نکلی ہے اس کے اندر میکسیمم جو ہے وہ لیٹسٹ گانے بالی ووڈ کے اور جو ہٹ گانے ہیں جو ہم سب سنتے ہیں, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میں سنتا ہوں, میں تو مجھے انگریزی موسیقی تو ویسے ہی پسند نہیں ہے, میں زیادہ تر انڈین پاکستانی موسیقی ہی سنتا ہوں.
یا کوئی ویڈیو اچھی ہو تو وہ دیکھ لیتے ہیں. تو نمبر 1 صاحب جو ہیں وہ بھی ہماری طرح بہت زیادہ جناب وہ سنا ہے کہ یہ ایشوریہ رائے ان کو پسند ہیں اور وہ باقی پرانے گانے لیکن کچھ نئے گانے بھی سنتے ہیں. تو اس طرح کی چیز ملی ہے. تو وہ جو ہاسٹائل ایجنسی تھی وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ او ہو اچھی جناب چلو کوئی نہیں خیر ہے, اتنا ہم نے خرچہ کیا, اتنی محنت کی اور آخر میں ہمیں ملا کیا, وہ ہے ایک سانگ لسٹ یا ویڈیو کی لسٹ ملی ہے. تو چلیں اچھی بات ہے, ہم نے کسی جگہ تو جا کر اپنی ہاسٹائل ایجنسی کو مات کیا کسی بھی. جناب اب آتے ہیں منظرنامے کی طرف, نیا سیاسی منظرنامہ. ایک طرف تو عمران خان صاحب کو رہائی کی باتیں کی جا رہی ہیں, بنی گالہ منتقلی کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور عمران خان کے مطالبے پر جو کارکنوں کی رہائی کا عمل ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ فوجی کسٹڈی میں جو لوگ تھے ان کی رہائی بہت زیادہ اہم تھی. جو باقی سویلین عدالتوں میں اور جیلوں میں ہیں ان کی تو کسی وقت بھی ضمانت ہو سکتی ہے, ان کو کوئی ایک شخص بھی سزا نہیں ہو سکا. چاہے عمران خان صاحب کو جتنی جناب کیسز میں سزا ہوئی تھی وہ سارے کے سارے نل اینڈ وائڈ ہو چکے. شاہ محمود قریشی کو آج تک کسی مقدمے میں سزا نہیں ہو سکی. اسی طریقے سے جناب جو محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں ان کو ابھی تک سزا نہیں ہو سکی. سابق گورنر عمر سرفراز شیمہ ہیں, ان کو کوئی سزا نہیں ہو سکی. مطلب یہ لوگ جناب جیلوں میں قید ہیں اور 1.5-2 سال گزرنے کے باوجود ان کے چلان ابھی تک مکمل نہیں ہوئے, ان کے مقدمات آگے نہیں جا سکے. تو صاف ظاہر ہے ان کی رہائی کسی وقت بھی ہائی کورٹ سے یا کسی جناب ایون لوور کورٹ سے بھی ہو سکتی ہے, ٹائم پیریڈ کی بنیاد پر کہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں لیکن ابھی تک ان کے خلاف مقدمہ ہی نہیں چلا. تو لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ملٹری کسٹڈی میں ان لوگوں کی رہائی کیسے ہو, کیوں اس میں جناب ہماری ملٹری کی پریسٹیج کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور دیگر. لیکن بہرحال 19 لوگوں کی رہائی کے بعد ایک مقصد تو یہ تھا کہ جناب جو سافٹ امیج ہے ہماری آرمی کا وہ دنیا تک, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پریشر بہت زیادہ ہے, انٹرنل پریشر بھی ہے, ایکسٹرنل پریشر بھی ہے, مختلف ممالک کا بھی ہے, اور جو کچھ یہ اب تک کر چکے ہیں وہ اس قدر بھیانک, اس قدر جناب ہولناک ہے کہ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں. بہرحال بڑی جلدی رہائیاں ہو رہی ہیں. عین ممکن ہے جناب یہ سپریم کورٹ پہ جب معاملہ جائے, اور اب 7 جنوری کو باقاعدہ اس کی سماعت بھی شروع ہو گئی ہے, تو یہ ملٹری ٹرائل کو ویسے بھی کال عدم قرار دے دیا جائے تو یہ عین ممکن ہے جناب کے معاملات اور زیادہ جلدی بہتر ہو جائے. لیکن نیا سیاسی منظرنامہ جس میں پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اب جناب جو ڈرائیونگ سیٹ ہے ان کے حوالے کی جا رہی. اس حوالے سے نبیل قبول دعویٰ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب کہ شہباز شریف صاحب خود ریٹائرڈ ہو جائیں گے. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جناب ایک تو آؤٹ ہونا ہوتا ہے, آپ جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آؤٹ ہونا ہوتا ہے, لیکن آپ بعض اوقات آؤٹ نہیں ہوتے لیکن از خود ریٹائرمنٹ لیتے ہیں, یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتے ہیں, کچھ اور ہو جاتے ہیں, تو آپ جناب ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں, ریٹائر ہو کر چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے آپ میچ کے آخر میں پھر دوبارہ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, ورنہ آپ کو یہ باری ختم کرنی پڑتی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے جناب کہ شہباز شریف صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور اب اس کی جناب حکومت کی ڈرائیونگ سیٹ یعنی وزارت عظمیٰ کی سیٹ پیپلز پارٹی کو دینا مجبوری ہوگی. لگتا ہے ایسے کہ کسی ایک خاص حل کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں اور اس کے لیے جناب اب تک کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن اس میں سے جناب جو سب سے ایک اہم ترین جو دعویٰ کیا گیا ہے یا ہولناک قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں وہ جاوید لطیف صاحب کی طرف سے کیے گئے ہیں. اور جاوید لطیف صاحب پہلے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن حالیہ تو انہوں نے جناب جسے کہتے ہیں سب کچھ جناب کھول کے رکھ دیا ہے. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں قوم اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ اس کو آنے والے وقت کا پتہ پہلے سے چلتا ہے. میں نہیں چاہتا قوم کو مزید اندھیرے میں رکھا جائے. میں واضح کرتا ہوں کہ یہ حکومت ہمیں 4 ارب میں ملی, وہ بھی 2.5 سال تک, اوپر سے 23 کروڑ میڈیا اور یوٹیوبر پر خرچ کیا گیا. پوری دنیا کو پتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کیسا ہوا, ہم کس طرح بیٹھے ہیں. میرا ضمیر نہیں مان رہا, چاہے پارٹی سے نکال دیں یا لیاقت چٹھا کی طرح ذہنی پاگل بنائیں, اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں جناب اس حوالے سے سچ بولتا رہوں گا. مقصد یہ ہے کہ اب نئی جو صورتحال پیپلز پارٹی کی طرف جا رہی ہے, نون لیگ اسے قبول کر رہی ہے, اس کا حصہ ہے. ہاں البتہ ان کے مفادات کو جناب تحفظ دینے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب, کیوں میاں نواز شریف کا کہنا یہ سوچ یہ ہے کہ میری بیٹی پنجاب میں محفوظ رہے, اور بھائی بہت زیادہ پرپرزے نکال چکے, 2 مرتبہ وزیر اعظم بھی بن چکے, البتہ ان سے کہ جانے سے
انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنے بھائی کی قربانی دینے کے لیے بھی اس وقت تیار ہیں۔ منظرنامہ بڑی جلدی اور بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ اب تک کی میری گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔